اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ نئے سال میں کتنا نیا پن ہے، یا نیا سال ہمارے اندر کتنی نئی چیزیں لاتا ہے، ہم کتنے اپنے اندر آپ کو نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وقت پر لگا کر تیزی سے اڑ رہا ہے۔ ابھی تک کل تک ہم بولتے تھے کہ 2022 ختم ہونے والا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا کب 2022 ختم ہو گیا اور 2023 شروع ہو گیا۔ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا، ہم اور ایک سال موت سے قریب ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ حکماء نے کہا ہے، بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو 3 چیزیں کرتا رہے۔ سب سے پہلے تو وہ نئے سال میں یہ دیکھے کہ اس نے ماضی میں کیا کھویا، کس چیز سے نقصان اٹھایا، تو اب وہ کوشش یہ کرے کہ حال میں پریزنٹ ٹائم میں اب ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے جن چیزوں سے ہم نے نقصان اٹھایا، اور اپنے حال کو، اپنے پریزنٹ کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، اور فیوچر کی پلاننگ کرنا ہے۔ حال ماضی کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حال میں تیاری کرنا ہے فیوچر کی۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نئے سال کے اندر اگر ہم کچھ کام کر لیں گے تو ہمارا سال جو ہے، نیا سال جو ہے واقعی نیا ہوگا، اور ہمارے اندر ہمیں نئی امنگ اور نیا حوصلہ دے گا، اور ہمیں ایک نیا جینے کا ایک نیا سلیقہ دے گا نیا سال۔ وہ کام کرنے کے کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک موقع عطا کیا، اور اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا ایک موقع دیا۔ نیا سال صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کھائیں پیئیں موج مستی کریں، رنگ رلیاں منائیں اور جشن کریں، اور دوستوں کے ساتھ ٹہلیں، گرل فرینڈ کے ساتھ ٹہلیں، اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بول کے ختم نیا سال۔ نہیں، نیا سال تو اس لیے آیا تھا کہ ہم اس میں اپنا محاسبہ کرتے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک نیا سال عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھی تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کو یہ نیا سال دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں اب وہ غلطیاں نہیں دہرانی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں سو کر اٹھیں؟ کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد ایک نئی زندگی دی۔ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایک طرح سے موت جو ہے وہ یہ نیند جو ہے ایک موت کی بہن ہوتی ہے۔ جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہوئے، یعنی موت سے زندہ ہوئے، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا دیا تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو اس میں اچھے کام کر لیں، اپنے آپ کو بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ یہ ہمیں نیا سال ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور نیک کام کا عزم و ارادہ کر لیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، لائف چینج کرنا ہے۔ جس طریقے پہ ہماری پچھلی زندگی گزری اس طریقے پہ ہمیں اپنی زندگی بالکل نہیں گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم پہلے ہمارے اندر کون کون سے گناہ تھے، ہم کیا کیا چیزیں کرتے تھے، اب ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم پچھلے سال اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو اس سال ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔
اگر ہمیں پہلے غصہ بہت آتا تھا تو اب ہمیں غصے کو چھوڑنا ہے. اگر پہلے ہم نماز چھوڑ دیا کرتے تھے تو اب ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی ہے. پہلے ہم دھوکہ دے دیا کرتے تھے، اب ہم کو دھوکہ نہیں دینا ہے. پہلے ہم گالی گلوچ کرتے تھے، اب ہم کو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. پہلے ہم جھوٹ بول کر سودا بیچ دیا کرتے تھے، دھوکہ دے دیتے تھے، اب ہم کو عیب چھپا کر سودا نہیں بیچنا ہے. اب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اب ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کا آج سے عہد کر لیا تو ہمارے لیے واقعی یہ نیا سال جو ہے نئی چیزیں لے کر آئے گا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی نئی پلاننگ نہیں کی تو یہ نیا سال پچھلے سال کی طرح ہمارا گزر جائے گا. ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دینا ہے، اپنی زندگی کو نیا موڑ دینا ہے کہ کچھ ہم کو ایسا کر کے جانا ہے کہ لوگ ہم کو یاد رکھیں. ورنہ زندگی تو کٹ رہی ہے، زندگی کا کام کٹنا ہے وہ تو کٹ ہی جائے گی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ہماری زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، اور ہمارے زندگی کا کوئی مشن نہیں لائف کا کہ ہم کو کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے. ہم کو خود پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے. آج سے ہم اس سال یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی نئی اسکل پیدا کرنا ہے. ہم کو کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہونا ہے، یا ہم کو سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، یا ٹیکنیکل انجینئر بننا ہے، یا ہمیں اپنے اندر انگلش اسپیکنگ کورس میں مہارت پیدا کرنی ہے، اور یا ہمیں کمیونیکیشن اسکل پیدا کرنی ہے اپنے اندر، یا ہم اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج سے ہم یہ ہدف کریں، یہ طے کریں کہ ہم کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. اور ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، وہ گناہ جو ہم سے چپک گئے ہیں، جن کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے چاہتے ہوئے بھی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. اگر ہم گٹکا کھانے کے عادی ہیں، یہ گناہ ہے. بظاہر آپ کہیں گے کہ کیسے گناہ ہے؟ گناہ گٹکا کھانے میں کتنے لوگ گٹکا کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی گناہ نہیں پڑتا. علماء کرام بھی گٹکا کھاتے ہیں، بڑے جو دیندار لوگ بھی گٹکا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا کھانے میں گناہ نہیں ہے، لیکن گٹکا کھانے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس پہ گناہ ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی، یہ باڈی دی، یہ جسم دی، صحت دی. گٹکا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری صحت برباد ہوتی ہے، ہمیں کینسر ہو جاتا ہے، ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور موت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں گڈھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ سب صحت کمزور جب ہوتی ہے، جسم بیمار پڑتا ہے. اللہ نے تو ہمیں اچھا خاصا صحت دیا تھا، یہ تو اللہ کا جسم ہمارے پاس جو امانت ہے. تو اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ہم نے تم کو یہ جسم دیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، تو ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ گٹکا کھانا کہاں سے صحیح ہوگا؟ آدمی قیامت کے دن اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ وہ ان باتوں کا حساب نہ دے دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہم نے بڑی محنت سے مال کمایا، لیکن اس کو کہاں خرچ کر دیا؟ اپنی جوانی کو برباد کرنے میں، گناہوں میں، اپنی صحت کو برباد کرنے میں خرچ کر دیا. تو اللہ ہم سے حساب لے لے گا. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں جوانی دی تھی، وقت دیا تھا، صحت دی تھی، اس کو ہم نے کہاں ضائع کیا؟ ہم نے کتنا گھنٹے موبائل چلانے میں ضائع کیے، کتنے گھنٹے اپنی صلاحیت پیدا کرنے میں ہم نے لگائے، اور کتنا ہم نے دین سیکھنے میں کتنے وقت لگایا، اللہ کے راستے میں ہم نے کتنا وقت لگایا، اور کتنا وقت جو ہم نے دنیا میں لگایا، اور کتنا وقت جو ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی میں لگایا، اور کتنا وقت ہم نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگایا. اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی جب تک ہم ان باتوں کا حساب نہیں دے دیں، قیامت کے دن ہم اپنے پیر ہٹا نہیں سکتے. زمین میں ہمارے پیر جمے رہیں گے. عمر دی تھی، عمر کہاں گوائی، پیسہ کمایا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنی جوانی کا کیا کیا. تو یہ نیا سال جو ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے، ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ یہ نیا سال جو ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر کچھ نیا پیدا کرے اس سال میں، اور ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.